ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج میں کئی اہم جو ہے نا وہ رہنمائی آئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں نصرت خداوندی اس کے حوالے سے ہمیں اچھی رہنمائی ملے گی۔ دوسرا یہ کہ اس میں ایک خاص مضمون آیا ہے کہ جو فتنہ اٹھاتے ہیں، جو ہم نے پڑھا تھا سورہ کاف میں کہ جب اللہ تعالیٰ حق لے کے آتا ہے تو جو انبیاء لے کے آتے ہیں تو جو کافر لوگ ہیں وہ مجادلہ کرتے ہیں باطل طریقے سے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، وہ کیسے ہوتا ہے اس کا بھی اس میں ایک ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو شیطانی خیالات نظریات ہوتے ہیں ان کی بھی ایک مثال ہے جو اس میں رکھی گئی۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صحابہ کرام کے ساتھ کس موقع پہ آئی، اس کو کھول کے وہ خاص واقعات کے تسلسل میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور جب مدد ملتی ہے نیک لوگوں کو تو وہ کیا ایجنڈا ہوتا ہے جس کو وہ نافذ کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر یہاں موجود ہے۔ آخری رکوع میں یہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو دینی فرائض ہیں ان کا ایک جو ہے نا خلاصہ یا لب لباب جو ہے نا وہ آخری رکوع میں پیش کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، ہے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک جو قیامت کی زلزلہ ہے وہ بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ پچھلی سورت شروع ہوئی تھی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، آخری حصے میں جا کے اس میں یہ بات آیا تھا کہ وہ پتہ نہیں نزدیک ہے کہ تھوڑا بھی فاصلہ ہے لیکن یہ کہ تمہارے سر پہ آ چکا ہے۔ تو وہ میں نے ایک چیز تو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ جو بستی ہے یہ دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی، یروشلم میں یہودی نہیں آ سکتے جب تک یاجوج ماجوج نہیں کھلیں گے۔ اس کے بعد ذکر آ گیا تھا قیامت کا، لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کے کھلنے کے بعد درمیان میں جو ایک بڑا واقعہ ہونا ہے وہ کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غالب ہونا ہے۔ وہ درمیان میں ذکر اس کا آ گیا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس سے متصل قبل کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی مدد آئے گی بصورت کیسے کہ لیڈرشپ عطا ہوگی۔ وہ جو پچھلی صورتوں میں ہم نے جیسے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو کیسے موسیٰ جیسی لیڈرشپ دی، اور اللہ تعالیٰ کیسے بغیر اسباب کے ذرائع بناتا ہے۔ یہ جیسے سورہ مریم میں بہت سی مثالیں آئیں جن میں سے ایک حضرت زکریہ کے ہاں جو ہے وہ اولاد کا ہونا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت مریم کے ہاں جو ہے بغیر باپ کے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہے۔ پچھلی صورت میں یہ پھر ذکر آیا، حضرت مریم کا بھی آیا اور حضرت زکریہ کی پکار پر جو اللہ نے لبیک کہہ کے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا اور اولاد کے طور پر اللہ نے حضرت صالح دیے۔ تو یہ ساری تفسیر جو آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کرنا چاہتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ تو وہ جو اللہ کی مدد آئے گی مسلمانوں کو، وہ مدد آئے گی ان کو لیڈرشپ عطا ہوگی۔ ویسے تو پچھلے اگر آپ 100 سال میں دیکھیں تو مسلمانوں نے قربانیاں بہت دی ہیں، ہر جگہ پہ دی ہیں، فلسطین میں دی ہیں، کشمیر میں دی ہیں، افریقہ میں دی ہیں، کوئی ملک، افغانستان میں دی ہیں، کوئی ملک نہیں ہے جہاں مسلمانوں نے قربانیاں نہ دی ہوں، پھل نہیں ملا۔ اس لیے کہ لیڈرشپ جو ہے نہ ویژنری لیڈرشپ ہے، نہ ہی یہ جو ہے نا حالات کی نزاکتوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ایک دیوانگی ہے۔ یوں سمجھیے اگر آپ بالکل سادہ الفاظ میں کہیں نا تو جیسے فٹ سولجر ہوتے ہیں تو وہ تو ہیں، لیکن ایک اسٹریٹجی بنانے والے جرنیل یا یہ کہہ لیں اس سطح کی لیڈرشپ مسلمانوں میں نہیں پائی ہے۔ یہی بات جو جرنیل ہیں وہ کوئی اور مطلب ان کا وہ سوچ نہیں ہے، خیال نہیں ہے، ان کو ذہن وہ نہیں ہے، نقطہ نظر وہ نہیں ہے، وہ اسی تہذیب میں غلطاؤں پیچا ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل اللہ تعالیٰ نکالیں گے اور حضرت مہدی جو ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو پہلی لیڈرشپ ملے گی۔ اور پھر جب دجال نکل آئے گا اپنی ساری جو شعبدوں کے ساتھ، کرشماتی جو ہے نا طاقتوں کے ساتھ، تو پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے۔ اب یہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس غلبے کے بعد وہ مرحلہ آئے گا، یہ 40 سال رہے گا یا جو بھی اس کی ایک مدت ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر خرابی آئے گی جیسے آیا کرتی ہے۔ اور اس میں پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب سورج جو ہے نا وہ دجال تو پہلے نکل چکا، لیکن اب سورج جب مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے گا بھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر دابت الارض نکلے گا، دابت الارض نکل کے تو بتائے گا یہ کافر ہے یہ مومن ہے۔ اب وہ کسی کافر کو توبہ کی توفیق ہو نہیں سکتی، وہ دروازہ پہلے بند ہو چکا ہوا ہے، صرف وہ علیحدہ علیحدہ کر دے گا خبیث و طیب کو۔ پھر ایک صبح ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، یا خوشگوار ہوا کہنا، خوشگوار ہوا چلے گی، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ فوت ہو جائے گا، اس ہوا کے اثر سے وہ باقی نہیں رہے گا، وہ وفات پا جائے گا، طبعی موت جیسے آدمی مرتا ہے اس طرح وہ مر جائے گا۔ پیچھے صرف اشرار رہ جائیں گے، ان پر یہ زلزلہ الساعہ آئے گا۔ یہ اس دن اس کے غلبے کے بعد کا جو ڈکلائن ہے قیامت تک کا، اس کا میں نے ایک آپ کے سامنے نقشہ رکھ دیا۔ باقی ابھی ہم جہاں تک پہنچ چکے ہیں نا، مشرق وسطیٰ میں وہ حالات بن چکے ہیں کہ جس کی خبریں احادیث میں دی ہیں، جن کے درمیان حضرت مہدی کا ظہور ہے۔ اس میں یعنی ان سارے واقعات کو پڑھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے یہ حکومتیں نہیں رہیں گی، یہ سٹرکچر تباہ ہو جائے گا۔ اسی میں یہ ممکن ہوگا کہ شام والے عراق جائیں تو عراق والے شام آئیں، تو کوئی آپ ان حالات میں دیکھیں اب جو نیا پروٹوکول ہے مکے کا، خانہ کعبہ کا، تو جو احرام باندھ کے جائے گا وہی اس کے اندر جاتا ہے مطاف میں،
کسی اور کو تو جانے کی اجازت ہی نہیں. پھر اتنا رش ہوتا ہے, کیسے ممکن ہے کہ وہاں ملتزم کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے تو بحث مباحثہ کرے, بات چیت کرے اور حضرت مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے. یہ سیٹ اپ اس طرح نہیں رہنا. حالات ایسے بننے کہ یہ گویا جیسے حدیث میں آیا ہے حج بغیر امیر کے ہوگا, مینا میں قتل عام ہوگا. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس حکومت کا نظام ہے, آرڈر جسے ہم کہتے ہیں, یہ آرڈر ختم ہو جائے گا اور لوگ اپنے طور پہ حج کرنے جو جائیں گے تو ظاہر ہے جب کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے تو پھر یہ سارے مسائل کھڑے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مکالمہ ہے جو لوگ حضرت مہدی کی بیعت کریں گے اس کو ذہن میں لائیں. وہ انہیں پہلے پہچانیں گے مکے میں, وہ ادھر سے مدینے چلے جائیں گے, وہ ان کے پیچھے مدینے جائیں گے, وہاں پہچان کے ان کو تقاضا کریں گے, وہ وہاں سے پھر واپس مکے آ جائیں گے. جب مکے آ جائیں گے یہ پھر ان کے پیچھے مکے آئیں گے اور یہاں انہیں مطاف میں پکڑیں گے اور ان سے جو بات کریں گے وہ یہ کیا بات کریں گے, اگر آپ ہماری بیعت نہیں لیتے تو ہمارا خون آپ کی گردن پر ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی تلاش میں کوئی گروپ ہوگا جو انہیں ختم کرنا چاہتا ہوگا اور وہ ایک اجتماعیت تشکیل دینا چاہتے ہیں, اور یہاں سے وہ پہلا قدم اٹھے گا کہ جب حضرت مہدی ان کی بیعت قبول کریں گے. اور جب ان کی بیعت قبول کریں گے کوئی ان کے خلاف اقدام جزیرت یعنی یہ سعودی عرب کے اندر سے ان کے خلاف کسی اقدام کا ذکر حدیث میں موجود نہیں ہے. پہلا جو ان کے خلاف لشکر آئے گا وہ شام سے آئے گا. اب اس شام سے مراد دیکھیں, آج جو اردن بھی شام ہے, لبنان بھی شام ہے, آج کا اسرائیل بھی شام ہے, حضور کے دور کا شام ہے, اور جسے آج ہم شام کہتے ہیں وہ بھی شام ہے, فلسطین بھی شام ہے. تو اب ان میں سے کہاں سے آئے گا یہ ہم نہیں کہتے, لیکن یہ نہیں جانتے, لیکن حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ شام سے پہلا لشکر آئے گا, حضرت مہدی کے خلاف آئے گا. یہ جو لشکر آئے گا یہ مدینے اور مکے کے درمیان ہوگا, تو اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا. اور اب یہ کہ معجزاتی طور پہ دھسائے گا یا اس کا کوئی سبب بنے گا, دنیاوی سبب بنے گا. اگر معجزاتی طور پہ دھسائے تو وہ تو ایک الگ بات ہے. اگر معجزاتی سبب بنتا ہے تو پھر یہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی جسے آج ٹیکٹیکل ویپنس کہتے ہیں نا جنہیں, یعنی وہ چھوٹے ایٹمی ہتھیار جو کسی چھوٹی فوج کو بالکل نیست و نابود کر دیں, یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے. یہ جو اگر وہ یہ بات ہوتی ہے اسباب بنتے ہیں تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکٹیکل ویپنز استعمال ہوں گے اور وہ مکے سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے گا. تھوڑا سا اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آج یعنی مکے کی حفاظت کا معاہدہ ہوا ہے نا, اگر ویسے بھی ہمیشہ ہمارے ڈیفنس کی طرف سے یہ باتیں آئی ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان پر اگر کوئی خطرے میں آئیں گے تو ان کی حفاظت ہم کریں گے. یہ جب معاہدہ نہیں بھی تھا تو یہ گویا ایک خفیہ معاہدہ کہیں یا اندر خانے معاہدہ کہیں وہ موجود تھا. تو گویا یہ پھر ذمہ داری تو انہی کی بنے گی مکہ مدینہ کی جن کے اندر وہ تھوڑی پوٹینشیل ہوگا, اور بہرحال ان کے پاس یہ گوپیا بھی ہے کہ جن کی مدد سے وہ وقت کے جالوت کا سر پھاڑ سکیں جیسے کہ حضرت طالوت نے پھاڑا تھا. یہ وہ موقع ہوگا کہ پھر اس کے بعد حضرت مہدی یہ گویا عالمی نشانی ظاہر ہو جائے گی نا, ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ نشانی کس کی ہے کہ مکے میں مہدی کا ظہور ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ان کا جو پہلا لشکر کشی ہوگی, یعنی وہ کسی فوج کے خلاف اقدام کریں گے حضرت مہدی, وہ نہ عراق ہے, نہ سعودی عرب ہے, نہ نجد ہے, نہ مدینہ ہے, نہ کوئی اور بستی ہے, وہ شام ہے. اور شام میں اس وقت جو مخلص مسلمان ہوں گے ان کا لشکر پہلے سے موجود ہوگا, لیکن وہ عیسائیوں کے گھیرے میں ہوں گے, مسلمانوں کے گھیرے میں نہیں, عیسائیوں کے گھیرے میں ہوں گے. اور وہ عیسائی حضرت مہدی کو یہ کہیں گے کہ جناب ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا یہ ہے, انہوں نے ہمارے بندے اغوا کر کے رکھے ہوئے ہیں, وہ ہم چھوڑانے کے لیے ان کو گھیر کے بیٹھے ہیں, آپ کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, آپ کیوں لڑتے ہیں, آپ کنارے ہو جائیں. وہ کہیں گے نہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لڑیں گے. یہاں سے وہ پھر جنگ کا آغاز ہوگا. یہ 7 سال کی جنگ ہے. اس کے بعد یعنی قسطنطنیہ تک کا علاقہ حضرت مہدی فتح یعنی مسلمان فتح کر لیں گے. جو سارے جزیرۃ العرب اس پہ جو ہے نا وہ عیسائی فوجیں نکال دی جائیں گی اور قسطنطنیہ تک ترکی تک سارے علاقے فتح ہو جائیں گے. وہاں پہ جب فتح کریں گے تو یہ خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے, خروج ہو گیا اس کا. خبر جب ملے گی تو جھوٹی ہوگی, لیکن وہ اس کے تتبع میں جب پہنچیں گے تو وہ سچی ہو چکی ہوگی, اور یہ اس کا جو ہے نا دجال کا خروج ہوگا. اس کا مقابلہ حضرت مہدی سے بھی نہیں ہو سکے گا. اور مسلمان جو ہے سمٹتے یہ مکہ مدینہ, اور اس وقت معلوم ہوتا ہے بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہوگا اور وہاں پہ محصور ہو کے رہ جائیں گے. دمشق میں یہ جو جگہ ہیں ان کا ذکر آیا, یہاں محصور ہوں گے. تو حضرت مہدی اس وقت دمشق میں محصور ہوں گے اپنی فوج کے سمیت. باقی دجال کی فوجیں لگی ہوں گی. دجال 2 جگہوں میں داخل نہیں ہو سکتا, ایک مکہ اور ایک مدینہ. اس کے دروازوں تک آئے گا, اندر نہیں جا سکے گا. فرشتے کہتے ہیں پہرا دے رہے ہوں گے. اور اب حضرت مسیح اتریں گے دمشق کی مسجد پہ, مینار پہ, اور پھر اس کے بعد دجال ان کو دیکھ کے بھاگے گا اور مقام لد پہ جا کے وہ اسے قتل کریں گے. یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا جو بہت بڑا ایئر بیس رہا ہے, پتہ نہیں فنکشنل ہے یا نہیں, اس کا نام لڈا ہے. تو ڈال عربی میں آ کے دال ہی بن جاتی ہے, تو وہ بالکل اس کے قریب ترین بات بن جاتی ہے. اور یہ جو ہے اس کے قتل ہونے کے بعد یہودی جہاں کہیں بھی ہوگا وہ پتھر بھی بولے گا, درخت بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. اور اے مسلمان, عبداللہ کے 2 معنی کیا, عبداللہ کا لفظ ہے, ہو سکتا ہے حضرت مسیح مخاطب ہوں یا کوئی بھی مسلمان جو بھی اللہ کا بندہ ہے, اس سے وہ درخت بھی بولے گا اور پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. یہ سارے ختم ہو جائیں گے. گویا وہ جسے وہ کہتے ہیں نا پرومسڈ لینڈ, یس
وہ پرامسڈ لینڈ ہے، لیکن وہ گریٹر اسرائیل کی نہیں، گریٹر گریو یارڈ کی ہے، اب جوڈاز کی، ان کے قبرستان، عظیم قبرستان بنے گا۔ اور اس کے بعد پھر عیسائی جو ہوں گے، ظاہر ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کا وہ جو دجال ہوگا وہ عیسائی بن کے آئے گا، انہیں یہ کہے گا میں کرائسٹ ہوں، اگرچہ کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا۔ تو جو سچ مچ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے، وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اسی لیے الفاظ ہیں کہ وہ خنزیر کو حرام کر دیں گے اور شراب کو، اور یہ پتہ نہیں دوسری کیا چیز ہے، اس کو ختم کر دیں گے، یعنی وہ سارے جو ہے نا عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، یہودی ختم ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ باقی اس کے بعد جو برکات ہوں گی ان کا پورے چیپٹر ہیں کہ زمین اپنی سارے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی ساری برکتیں نازل کرے گا، اتنی خوشحالی ہوگی کہ زمین والے آسمان والے سے راضی ہو جائیں گے، آسمان اتنی عبادت اللہ کی فرمانبرداری ہوگی، آسمان والا زمین والوں سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ایک صورت، یہ نقشہ ہے جو حدیثوں میں پیش ہوا ہے۔ اور خوشحالی اور فراوانی اتنی ہوگی، یہ بھی الفاظ ہیں، کسی بنی آدم کے دل میں دوسرے کے بارے میں رتی برابر بھی بغض نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ محرومی ہوتی ہے نا، جو اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اس سے وہ چیز بنتی ہے، یا کوئی تزکیے کی کمی ہوتی ہے، دونوں کی تلافی ہو جائے گی، لہذا کسی کے دل میں جو ہے نا دوسرے کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا امن ہوگا، کتنا سکون ہوگا، کتنا چین ہوگا، کتنی محبت ہوگی، کیا وہ معاشرہ ہوگا جس کو جو اس سے گزرے گا، کتنے چین، وہ جنت گویا دنیا میں اللہ تعالیٰ وقتی طور پر اسے بنا دیں گے۔ تو یہ یعنی جو جہاں پہ ہم ہیں یہاں اب اس کے بہت قریب آ گئے ہیں، اقترب الوعد الحق، وہ سچا وعدہ اب بہت قریب آ گیا ہے۔ یوم ترونہا، جب وہ قیامت آئے گی مجرموں پر، اب اس وقت کوئی نیک لوگ دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، تو اس کو دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ، کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، جس کو کہ وہ دودھ پلاتی ہوگی، ہر مادہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، جانور ہو انسان ہو، حالانکہ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے ہر کسی کی جانوروں میں بھی اپنے اس بچے کی کہ جس کو شیرخوار ہو، جو وہ اسے یاد نہیں رہے گا، بس اپنی پڑ جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، وہی مردوں انسانوں میں سے ہو یا حیوانوں میں سے ہو۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، خوف کی کیفیت اتنی شدید ہوگی کہ وہ نشے کی کیفیت بن جائے گی۔ جیسے آدمی نشے میں مدوش ہوتا ہے، ایسے وہ خوف سے مدوش ہو جائیں گے، اور وہ چلتے پھرتے تو ہوں گے، ہوش ان کے اڑے ہوئے ہوں گے۔ تو پچھلی صورت میں آیا نا کہ بل تاتیہم بغتۃ فتبہتہم، وہ تمہارے اوپر آئے گی اچانک اور تمہارے حواس جو ہے معطل کر دے گی، حواس باختہ کر دے گی۔ وہ اس کا جو ہے نا پھر عملی صورت، جب حواس باختہ ہو جائیں گے تو پھر وہ ایسے جھوم جھوم کے چلیں گے جیسے نشے ہی چلتے ہیں۔ اچھا، یہ سارا کچھ جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جس طرح واقعات بیان ہوئے، معلوم ہوتا ہے یہ ایک عمل کا آغاز ہوگا اور یہ یکدم قیامت نہیں ہو جائے گی، بہت سے مراحل کے بعد جو ہے نا، وہ کیا پتہ 7 دن لگتے ہیں، 8 دن لگ، جیسے قوم عاد پر جو تباہی آئی تھی تو وہ کئی دن جو ہے نا، پورا ہفتہ جو ہے ان پر وہ مصیبت آتی رہی، تو اس کے کتنے دن لگتے ہیں، 15 دن لگتے ہیں، ہفتہ لگتا ہے، اس کا تعین نہیں ہے۔ یہ مختلف جو ہے نا درجے ہیں جن میں وہ قیامت ان کے اوپر آئے گی۔ کتب علیہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، یہ اللہ ہے، یہ نظام بنایا، اس کو لپیٹا اور یہ قیامت اس نے بپا کی، اور یہ لوگ ہیں اس کی مخلوق ہے، یہ لوگ اس اللہ کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں بغیر علم، اسے جانے بغیر، نہ اس کی پہچان ہے، نہ اس کی حقیقت سے واقف ہیں، نہ اس کی جو ہے نا وہ طاقتوں سے کوئی جو ہے نا وہ کبھی پالا پڑا ہے، کچھ نہیں جانتے، لیکن بحث کرنے کے لیے شیر ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ شیطان ہر وہ طاقت جو شر پھیلا رہی ہو، وہ شیطان ہے، انسان ہو یا جن ہو، اور مرید، یہ اس کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر بھی سرکشی کا پہلو ہے، جو حدود سے نکلا ہوا ہو اور سرکشی کرتا ہو، اس کی وہ پیروی کرتے ہیں، انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو۔ یہ ذرا آپ نے یہ کیسے ہوتی ہے یہ پیروی، آگے جا کے کھلے گا، ابھی بس اپنے پاس اسے نوٹ کریں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں بحث و تکرار کرتے ہیں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی اسماء کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، بغیر علم کے۔ اور اب یہ جو شیطان مرید ہے، اس کے درت کھولا گیا، کتب علیہ، اس کے اوپر لازم ہے، انہ من تولاہ، کہ جو کوئی بھی اس سے دوستی کرے گا، اس سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے، جو اس بچھو سے دوستی کرے گا، فانہ یضلہ، تو وہ اسے گمراہ کرے گا، اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے۔ اب یہ گمراہ کرنے کے لیے وہ اسے امیدیں دلائے گا، سہانے سپنے دکھائے گا، سبز باغ دکھائے گا، خوبصورت جو ہے نا وہ کوئی وہ جو ہے نا تصورات پیش کرے گا، یہ کرے گا، وہ یادی الی عذاب السعیر، اور ان کاموں پہ لگائے گا کہ جو اسے دوزخ کے عذاب کی طرف لے کے جاتے ہوں گے۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں کوئی شک ہے، یعنی وہ شیطان نے کوئی شک ڈال دیا ہے، من البعث، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، یہ قیامت تو آئے گی لیکن اس کے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، دیکھو ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ کیسے بنایا ذرا اس کو دیکھو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، مِّن تُرَابٍ، مٹی سے، ثُمَّ مِّن، اچھا یہ مٹی سے بھی یکدم نہیں پیدا کیا۔ اب یہاں وہ بات کھولی
جو میں توجہ آپ کو دلاتا رہا ہوں مختلف مواقع پہ کہ ہم جب کہتے ہیں اللہ نے مٹی سے بنایا تو چونکہ ہم نے اپنی جو ہے نا گھر میں کسی کو مٹی سے چیزیں بناتے دیکھا، کمہار نے برتن بنا دیا مٹی سے، والدہ نے جو ہے نا چولہا بنا دیا مٹی سے، تو اس سے ہمیں لگا کہ اللہ نے بھی مٹی اکٹھی کی اور یہ آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور پھر پھونک ماری اور آدم علیہ السلام چلنا شروع ہو گئے۔ اب اللہ خود بتا رہا ہے مٹی سے بنایا کیسے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، پھر اس مٹی کو ایک نطفہ بنایا۔ اگلی صورت میں پڑھیں گے سُلَالَةً مِّن تُرَاب، وہ جو ہے نا مٹی کا ایک جوہر تھا، ایسنس تھا مٹی کا، وہ نطفہ ہے۔ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ، پھر اس نطفے کو بنایا علقہ، وہ پھر وہی بات ہے، جب تک آپ کو نہیں پتا تھا علقہ کا ترجمہ کیا ہوا، جمع ہوا خون۔ اب جو ہے نا چونکہ معلوم ہو گیا کہ وہ نطفہ جا کے رحم مادر کے ساتھ لٹکا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور علقہ اس شے کو کہتے ہیں جو معلق ہو، لٹک رہی ہو، تو اب وہ لٹکی ہوئی شے بنا دیا، ایک کیڑا جو لٹک رہا ہے۔ ثم من مضغۃ، پھر وہ جو کیڑا ہے وہ بنا ایک گوشت کی بوٹی، مخلقۃ، ایک ایسی بوٹی بنا جس کی نقشہ بنی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ غیر مخلقۃ بھی تھا جس میں ابھی نقشہ نہیں بنا تھا۔ یعنی پہلا مرحلہ کیا ہوا، علقہ نطفہ، دوسرا کیا ہوا علقہ، علقہ کے بعد مضغہ کی وہ صورت کہ جس میں ابھی صرف گوشت ہی تھا، اور اس کے بعد وہ صورت کہ جس میں وہ کچھ نقش و نگار بھی بن گئے تھے، کوئی شکل، کچھ شباہت سی، وہ کوئی جو بھی آپ کہیں کہ انسان تو نہیں تھا لیکن کچھ چیزیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہارے لیے ہر چیز کو واضح کر دیں، کھول دیں۔ اب یہ پہلے تو اس طرح واضح نہیں تھا جتنا وضاحت کے ساتھ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یہ کس ذریعے سے ممکن ہوا؟ وہی جو انسانی علم ترقی کی، ان آنکھوں کے آگے جب اور چیزیں لگیں تو جو پورا پروسیس انسان کے سمجھ میں آیا ایمبریالوجی کا، اس سے پہلے تو نہیں اسے معلوم تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ چیز جن لوگوں کے سامنے آتی ہے نا، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے یہ باتیں کوئی کیسے کر سکتا ہے جس کے پاس یہ مشینری نہ ہو، تو ضرور یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ جو ہم نے پیچھے پڑھے سَأُرِيكُمْ آيَاتِنَا، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور آگے بھی پڑھیں گے تو وہ جو دیکھتے ہیں وہ ایمان بھی لے آتے ہیں۔ اگر ایپسٹین کے جزیرے پہ نہ گئے ہوں پہلے، تو جو ادھر گیا اس کے تو دل پہ ہو جائے گی مہر، وہ تو پھر نہیں لا سکتا۔ ادھر جائے بغیر جو اس علم سے گزرتا ہے وہ مان لیتا ہے۔ ثم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم قرار دے دیتے ہیں رحموں میں جب تک کہ ہم نے چاہا، دیے رکھا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، جیسے انسانوں کے اندر وہ 9 مہینے کا ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں نکالا بچے کی صورت میں۔ ثم تبلغوا اشدکم، پھر ہم نے تمہیں کھلایا پلایا پروان چڑھایا تاکہ تم اپنی پوری شدت کو پہنچ جاؤ، یعنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ ومنکم من یتوفا، اور تم میں سے وہ بھی ہوتا ہے جسے وفات دے دی جاتی ہے، جوانی میں دے دی جاتی ہے، یا یہ جو پچھلے جتنے مراحل ہوئے ان میں سے کسی مرحلے پہ دے دی جاتی ہے، کوئی ابارشن ہو جاتی ہے، کوئی بچہ ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں فوت ہو جاتا ہے۔ تو ومنکم من یتوفا، ومنکم، اور تم میں وہ بھی ہیں، من یرد الی ارذل العمر، جو لوٹا دیا جاتا ہے بہت کمزور عمر کو، رذیل عمر کو، نکمی عمر کو، ردی عمر کو، یہ سارے ترجمے کیے گئے ہیں۔ یعنی ایک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے آدمی سوچ اور بچار سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا۔ یہ آہستہ آہستہ پہلے تو آزاد جواب دیتے ہیں اور پھر آخر میں جا کے دماغ بھی جواب دے دیتا ہے۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر بڑھاتے ہیں اس کی خلقت میں طاقت میں کمی کرتے جاتے ہیں، تو یہ اسی لیے اس کو ضعف ہوتا ہے نا، ضعیف کہتے ہیں کہ وہ ضعف لائق ہو جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ وہ عمر ہے کہ تاکہ تمام کچھ جاننے کے بعد، پڑھ کر سمجھ کر سب کچھ جو اس نے سیکھا اس عمر میں پہنچ کے سب بھول جاتے ہیں، پھر بچہ بن جاتے ہیں۔ یہ سارا یہ یہاں پہ اللہ کی قدرت کے طور پر بیان کیا، جس نے یہ سارا کیا تو وہ کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ بات ہے جو سمجھائی گئی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ایک اور دلیل بھی دی، تم دیکھتے ہو کہ زمین ہے خراب پڑی ہوئی ہے، بالکل اس میں کوئی رویدگی نہیں ہے، کوئی نمود نہیں ہے، بالکل بیکار پڑی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اس زمین کے اوپر جو ہی ہم پانی برساتے ہیں، بارش، اهتزت وربت، وہ تازہ ہو جاتی ہے، ابھر آتی ہے۔ کسی نے بیج بوئے ہوں تو وہ تو فصل ہو جاتی ہے، نہیں تو ویسے بھی جو اس میں بیج پڑے ہوتے ہیں جو جنگلی قسم کے تو وہ اگاتے ہیں۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور طرح طرح کی رونق کی چیزیں اس سے جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی یہ مردہ زمین کو زندہ کرنے کا معاملہ ہو گیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اب بات وہ واپس چلے گی اس بات پر، یہ زمین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، یہ جڑی ہوئی ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ جو پیدا کرے گا تو وہ کیوں پیدا کرے گا؟ یہ اس لیے پیدا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ جو حق ہے الحق ہے وہ باطل کام نہیں کرتا۔ اگر دوبارہ پیدا نہ کرے تو یہاں ظالم اور یہ جو ہے نا نیک و کار سب برابر ہو گئے، یہ تو بڑی غلط بات ہے، بے انصافی کی بات ہے۔ تو وہ حق ہے، تو حق ہے تو ان کو دوبارہ پیدا کر کے حساب کتاب کر کے نیک کو نیک بدلہ، بد کو بد بدلہ دے گا۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ بے شک ہر شے کے اوپر قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ گویا آخرت کو نہ ماننا بھی اللہ کو نہ ماننا ہے، یا اللہ کو مانا تو اس کی ان قدرتوں کے ساتھ نہیں مانا جو اس کی ہیں، تو گویا نہیں مانا۔
تو اگر مانا ہے اللہ کل شیء قدیر مانا ہے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ کیسے زندہ کرے گا. بھائی وہ ہر کام کر سکتا ہے تو کر لے گا جیسے بھی کرے گا. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ یقین کر لو کہ بے شک قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ بے شک اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مرے ہوئوں کو زندہ کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اس کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے. ثانیہ اطفی، وہ اپنے آپ کو بڑا مغرور متکبر ہوتے ہیں، اپنے آپ سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی سمجھدار ہی نہیں، ہم بہت بڑے علامے ہیں. اور وہ چل دیا اپنی کروٹ موڑ کر، یعنی جیسے ہے نا کہ آپ سے کوئی جاہل مخاطب ہو تو آپ سلام کر کے چل دیں، تو یہ تکبر سے مڑ کے چل دیا کہ آپ سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی، آپ کیا پاگلوں والی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں. ثانیہ اطفی لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے لوگوں کو بہکائے، گمراہ کرے. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اسے جلنے کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ذالک بما قدمت یداک، اور یہ جس عذاب میں پڑے گا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نہیں ہوگی، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تو نے کی ہے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اب وہ بات آئی، یہ تو وہ بندے ہیں نا جنہوں نے انکار کیا. اب دوسری طرف وہ بندے ہیں جنہوں نے مانا اور پوری طرح مانا، جیسے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا. اب ایک تیسری قسم ہے بندوں کی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، اگر اللہ کی عبادت کا مطلب صرف پوجا اور پرستش ہے نا، یا عبادت کے جو طور طریقے ہیں وہ ہیں، تو پھر تو ہر بندہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا جب اسلامی ہو، اس میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. مسئلہ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ عبادت کا مطلب جملہ احکام لیں، تمام احکام کی تابعداری کرنا. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب یہ مطالبہ آیا تو کچھ احکام وہ ہیں کہ جن پر چلنا آسان ہے اور کچھ وہ ہیں جن پر چلنا مشکل ہے. تو جو آسان ہیں ان پر چلتے ہیں، یعنی کنارے پہ کھڑے رہتے ہیں. پانی میں تیرنا مشکل کام ہے، لہٰذا جب مشکل حکم آیا تو کنارے ہو کے کھڑے ہو گئے، اس میں پاؤں گیلا نہیں کیا. یہ جو لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے کنارے پر رہ کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے خیریت دستیاب رہے، کوئی پریشانی لائق نہ ہو، اپنے کمفرٹ میں رہے، اگر اطمئن بہ، اس اسلام پر وہ مطمئن رہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ والا اسلام بالکل ٹھیک ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی آپ پکڑے فتنہ، وہ جو آیا تھا ہم تمہیں جو ہے نا خیر اور شر سے آزماتے رہتے ہیں، کوئی آزمائش آ جائے جس میں ذرا جو ہے پریشانی آ جائے، اس حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا میں کسی نقصان کا اندیشہ آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو اپنے رخ پھیرتا ہے، منہ موڑتا ہے اور چل دیتا ہے، اس حکم پر عمل پیرا نہیں ہوتا. اب اس حکم پر عمل پیرا نہ ہونے کا ایک طریقہ وہ ہے، جیسے عبداللہ ابن ابی جو ہے نا 300 لوگوں کو لے کے واپس آ گیا تھا، یہ ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل تو نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ہیلا بنانا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا وہ مچھلی پکڑنے والوں کے بارے میں، حکم کیا ہے؟ ہفتے کے دن کے یہ احکامات انہیں پورا کرو. مشکل میں پڑ گئے، فتنہ آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مچھلیاں تو پکڑنی ہیں لیکن اللہ کا حکم توڑنا بھی نہیں ہے. تو پھر جو انہوں نے طریقہ نکالا وہ یہی تھا کہ اس کان کو ذرا تھوڑا سا گھما کے پکڑا، وہ ایک خاص طریقے سے انہوں نے پکڑنی شروع کر دی. یہ جو ہیلا نکالا، یہ ہیلا بھی در حقیقت شیطان نے سکھایا. اب شیطان یہ ہیلا سکھاتا کیسے ہے یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. ابھی بس اسے ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی لوگ ہیں جو کامل اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے، اور جب مشکل آتی ہے تو منہ موڑ کے چل دیتے ہیں. میں نے اس میں تھوڑی وضاحت کر دیا کہ منہ موڑنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس نے بالکل ہی انکار کر دیا کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوتا، اور ایک وہ ہے کہ جس نے وہ انکار کیا لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراشا، کوئی اس کے لیے کوئی دلیل ڈھونڈی. جیسے آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھائی ہم برطانیہ میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں، تو ہم تو گھر بنائیں گے، گھر تو بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ سود لیں گے تو حرام ہے. نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہے سود کھانا حرام ہے، دینا تو حرام نہیں ہے. اب یہ بھی تو آخر مچھلی نہیں جانے دینی، کچھ بھی ہو جائے. باقی یہ دیکھ لیں گے کہ اس کو پکڑنے کا ہم کیا طریقہ نکالتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائیں گے. ان کا نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی. وہ کافروں کا یہ تو ہے نا، کم از کم انہیں دنیا مل گئی، انہیں نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا نقصان ہے اور ٹوٹا ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں، امیدیں باندھتے ہیں، لگاتے ہیں کہ جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکیں نہ ان کا کچھ فائدہ کر سکیں. ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع، اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارتے ہیں کہ جس کا برائی کا پہلو اس کے نفع کے پہلو کے قریب تر ہے. لبیس المولا و لبیس العشیر، کیا برا دوست ہے اور کیا برا رفیق ہے، ساتھی ہے، کامریڈ ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ
جو یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، حنیف یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، اور جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان باغات میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ اب آئیے یہ آیت، یہ ذرا تھوڑی مشکل آیت ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سمجھ آ جائے۔ من کان یظن، جس کا یہ خیال ہو، اللہ ینصرہ اللہ فی الدین دنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، فلیمدد بسبب الی السماء، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی لگا لے آسمان پر چڑھنے کے لیے، ثم لیقطع، پھر اس رسی کو کاٹ دے، فلینظر، پھر وہ دیکھے، هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، جو اس کو غصہ چڑھا تھا نا، مایوسی ہوئی تھی اللہ مدد نہیں کرے گا، اس سے جو اسے غضب ہوا، مایوسی ہوئی، تو یہ تدبیر کرنے سے اس کی مایوسی میں کچھ کمی ہوئی، اس کے غصے کا کوئی وہ جو جلن تھی وہ کچھ کم ہوئی، اس کا کوئی اسے فائدہ ملا۔ اب یہ مثال کو بعد میں سمجھیں گے، جو کچھ بھی سمجھایا گیا ہے اتنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین رکھنا چاہیے، اتنی بات تو موٹی سمجھ میں آ گئی نا۔ اب اس کو جوڑیں پیچھے، تو وہ شخص کہ جس کو فتنہ آیا نا اللہ کی بندگی کرنے کی راہ میں، تو اس نے یو ٹرن لے لیا، تو اس کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کی مدد کا یقین نہیں تھا۔ یہ کام میں کروں گا تو آگ میں ڈال دیا جاؤں گا، یہ کام میں کروں گا تو گردن کٹ جائے گی، یہ کام کروں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ مسنگ شے کیا ہے؟ اسے اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جسے اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے جو کنارے پہ کھڑا رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، وہ دیکھتا ہے اونٹ دیکھو کس کروٹ بیٹھتا ہے، وہ دیکھو زمانے کی ہوا دیکھو، وہ کہتا ہے زمینی حقائق دیکھو۔ اور جسے اللہ کی مدد کا یقین ہوتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ آپ کو پیتھولوجی معلوم ہو گئی کہ یہ جو بہت سیانہ بنتا ہے بظاہر، یہ در حقیقت بے ایمان ہوتا ہے، جس کے ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے، اسے اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہوتا ہے۔ اب واپس ذرا وہ سورہ یوسف کو ذہن میں لائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، جب سارے ادھر رہ گئے تو کہا جاؤ تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، وہی میں نے جو عرض کیا نا کہ وہ اس ایمان سے محروم ہے جو دل میں اللہ کا پر توکل اور یقین کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ اب باقی یہ جو مثال، اگر یعنی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، اب مثال سمجھنا چاہیں یا سمجھ میں آ سکے تو میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ اب یہاں پہ آسمان سے مراد لیں عبادت کا آسمان، آپ نے اس پہ چڑھنا ہے۔ آسمان عبادت کریں گے تو جنت میں جائیں گے نا، جنت اوپر آسمانوں سے اوپر ہے، ادھر چڑھائی چڑھنی ہے آپ نے، اور وہ اس میں جو چڑھائی چڑھنے کے لیے جو رسی ہے وہ اللہ کی مدد کی رسی ہے، تب آپ آسمان پہ چڑھ سکتے ہیں۔ وہ رسی اگر آپ نے کاٹ دی اب آپ آسمان پر نہیں چڑھ سکتے، اب گریں گے۔ اچھا یہ گریں گے کیسے، یہ بھی آگے آئے گا، ابھی بس اتنا ذہن میں رکھیں، رسی کٹی، اب آپ کا کوئی سہارا باقی نہیں رہا، اب آپ شیطانوں کے حوالے ہیں، وہ آپ کو کہیں جا کے پٹکیں گے، آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے، عبادت کے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس طرح ہم آیتیں اتارتے ہیں جو ہر مضمون کو کھول دیتی ہیں، واضح کر دیتی ہیں، بالکل کلیئر کر دیتی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ان مضامین سے ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، وگرنہ لوگوں کے سر سے گزر جاتی ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وہ لوگ کے جو صابی تھے، وہ لوگ کے جو نصرانی ہیں، اور وہ جو مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، والذین اشرکوا، اور یہ جو بت پرست ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر گواہ ہیں۔